السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری فہیم احمد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل آسان اردو SBL۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو بڑی ہی دلچسپ ہے کیونکہ میں کئی دن سے اس چیز کا ڈیٹا اکٹھا کر رہا تھا۔ دوستو، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ رشیا کا ایک بہت مشہور ریسلر جس کو خبیب کہا جاتا ہے، جس کا نام خبیب ہے، آج ہم خبیب کے بارے میں آپ سے کچھ بات کریں گے۔ تو دوستو بنے رہیے ویڈیو کا آخر تک، واقعیتاً یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو خبیب کے بارے میں کئی دنوں سے سنتا چلا آ رہا تھا اور یہ میں سوچتا تھا یہ خبیب کون ہے، اور خبیب کا بہت چرچا ہو رہا ہے۔ خبیب نے ریسلنگ سے اپنا ریزائن کر دیا، خبیب نے اپنی ماں کے کہنے پر ایسا کر دیا۔ تو میرا جی چاہا کہ خبیب کے بارے میں کچھ نالج لی جائے اور خبیب کے بارے میں ایک ویڈیو تفصیل کے ساتھ بنائی جائے، جس سے کہ عوام کو خبیب کے بارے میں جو اس کا ایک بڑا کارنامہ ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو دوستو خبیب ایک ریسلر ہے جو کہ رشیا کا رہنے والا ہے اور مومڈن ہے، مسلم ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ خبیب UFC یعنی الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ میں 29 بار یعنی 29 دفعہ ریسلنگ میں فائٹ جیت چکا ہے اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ریکارڈ ابھی تک نہیں بنا پایا ہے، اور اس کے فادر نے اس کو ٹرینڈ کیا، اس کے فادر نے بچپن سے اس کی ٹریننگ کی اور اس کو ایک ریسلر بنایا، اور جب بھی وہ رنگ میں اترتا تھا اس کے فادر اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے ممالک میں تباہی پھیل گئی تھی اور خبیب کے والد کو بھی کووڈ-19 نے آ پکڑا اور کورونا وائرس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ماں کے کہنے پر ماں نے کہا خبیب سے، خبیب جب تک تیرے والد زندہ تھے تب تک مجھے بھروسہ رہتا تھا کہ تو UFC میں کام کرتا رہے، لڑتا رہے اور اپنے فائٹس جیتتا رہے، لیکن اب تیرے والد دنیا سے جا چکے ہیں، اب تجھے رنگ میں اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو خبیب نے اپنی ماں کے کہنے پر فوراً UFC سے الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ سے ریزائن کر دیا، اپنا استعفیٰ دے دیا، اور یہ اعلان کر دیا اپنی آخری فائٹس میں کہ اب میری ماں نے مجھ کو فائٹس کرنے سے منع کر دیا ہے، اب میں الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ سے اپنا استعفیٰ دے رہا ہوں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مجھے حیرانی اس بات پر ہوئی، میں پریشان اس بات پر ہوا کہ رشیا جیسا ملک جہاں پر ایمان اور مسلمانوں کے بہت زیادہ ظلم کیے جاتے ہیں، جہاں مسلمانوں کو بالکل نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جہاں پر مسلمانوں کو بالکل پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، جہاں پر ایمان اور قرآن کو بالکل گیا گزرا سمجھا جاتا ہے، ایسے ملک میں ایک نوجوان مسلم جب ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے، اور جب ایسے وقت میں جب وہ ترقی کر چکا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب وہ عروج پر اور سکسیسفلی اپنی لائف جی رہا ہوتا ہے اور اس کے ناموں کے ورلڈ ریکارڈ بن جاتے ہیں، ایسے وقت میں کوئی ایسا نوجوان صرف ایک ماں کے کہنے پر، صرف اپنی ماں کے کہنے پر اپنی پاسٹ کی ساری لائف کو ریزائن کر دیتا ہے اور استعفیٰ دے دیتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتے ہیں، جو اپنی ماں کی اتنی فرما برداری کرتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا اور میں نے خبیب کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ دوستو خبیب بہت اللہ والا ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ خبیب جہاں چیمپئن شپ لڑنے جاتا تھا وہاں کسی لیڈیز کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، وہاں کسی لیڈی سے ہاتھ تک نہیں ملاتا تھا، اور مجھے تو حیرانی اس بات کی ہوئی کہ خبیب جیسا نوجوان شخص جس کی ابھی زندگی شروع ہوئی اور جو ابھی سفلتا کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے، جو ابھی کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے، اور ابھی اس کی ماں نے اس کو منع کر دیا کہ خبیب اب تم اپنے والد کے بغیر رنگ میں اترنے کی تم کو اجازت نہیں ہے، اب تم رنگ سے استعفیٰ دے دو۔
ایسا شخص آج کے ماحول میں، جو آج کا ماحول چل رہا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کی بات ماننا تو دور، اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں سے ہی بے دخل کر دیتے ہیں، ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں، اور پھر ایسے ملک میں رشیا، جہاں پر بالکل بے حیائی اور بالکل وہاں پر ایمان اور اسلام کا نام و نشان نہیں، اور ایمان اور اسلام کو ماننے والوں کو وہاں پر بڑا ہی گیا گزرا سمجھا جاتا ہے، ایسے وقت میں ایک ایسا نوجوان جو اپنی سفلتا کو پیچھے چھوڑ کر ایک ماں کے کہنے پر اپنی سکسیسفل لائف کو ریزائن کر دے، اپنی زندگی جو پچھلی زندگی، اس کی سفلتا والی زندگی، اس کے پاس سب کچھ تھا، نیم، فیم، منی، سب اس کے پاس ہوتے ہوئے اپنی ماں کے کہنے پر اپنی پوری کی پوری زندگی کو بدل ڈالنا، آئی کانٹ بلیو اٹ، مجھے تو اس بات کا یقین بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن دوستو یہ حقیقت ہے کہ خبیب نے اپنی ماں کے کہنے پر الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپس UFC سے ہمیشہ کے لیے ریزائن کر دیا۔ دوستو جب میں خبیب کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے جناب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف اس بنیاد پر حاضر نہ ہو سکے کہ وہ ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو کر صحابہ کا لقب رضی اللہ عنہم اجمعین کا لقب ان کو نہیں مل پایا، اور وہ رحمت اللہ علیہ یعنی تابعی بن کر رہ گئے۔ تو دوستو مجھے خبیب کی یہ اسٹوری پڑھ کر اس حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی کہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی ماں کی اتنا فرما برداری کرتے ہیں۔ دوستو میں تو حیران ہو گیا، میں تو پریشان ہو گیا کہ خبیب نے ایسا قدم کیوں اٹھایا۔ دوستو یہ بتاتے ہیں کہ جب اس کے فادر اس کو UFC یعنی الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ میں کہیں پر کسی فائٹس میں، کہیں پر کسی بھی رنگ میں جب ان کو لے کر جاتے تھے تو ہمیشہ اس کے فادر اس کے ساتھ رہتے تھے، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے وہ کورونا کی چپیٹ میں آ کر انتقال کر گئی۔ پھر اس کی ماں نے کہہ دیا کہ خبیب اب تجھے UFC میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو خبیب جیسا شخص جو کہ اپنی سکسیسفل لائف کو ریزائن کر کر صرف ماں کے کہنے پر اپنی پوری کی پوری زندگی کو بدل لیتا ہے، ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ آج ہم اپنے والدین کا، اپنے ماں باپ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں۔ دوستو خبیب نے جو 29 یعنی 29 UFC چیمپئن شپ جیتی ہیں، اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، ابھی تک خبیب کے علاوہ پوری دنیا کے اندر لگاتار 29 چیمپئن شپ کوئی نہیں جیت پایا۔ 29 چیمپئن شپ جیتنی جو خبیب نے جیتی ہیں، واللہ اعلم اللہ کے یہاں اسے اس کا اجر ملے یا نہ ملے، لیکن جو اس نے اپنی ریئل لائف میں جو ماں کے ساتھ جو اس نے اپنی رنگ کھیلی ہے، جو ماں کی خدمت گزاری اس نے کی ہے، اور جو ماں کے کہنے پر اس نے اپنی پچھلی زندگی کو ریزائن کر دیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اس کو اجر ملے گا۔ اور ہمیں بھی اس کی امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی اپنی والدین کی جب تک وہ زندہ ہے خدمت گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کوئی سوال و جواب ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی دینی، معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کو آئندہ پانے کے لیے آپ ہمارے چینل آسان اردو SBL کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ایسی ہی آنے والی نالجیبل اور دینی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کی اسکرین پر ہو۔ دوستو میں آپ سے ملتا ہوں پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔